ہمارے ساتھ ہیں معروف ماہر معیشت اور سابق وزیر خزانہ جناب حفیظ پاشا صاحب. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. حفیظ پاشا صاحب, آپ نے مڈل ایسٹ میں جو کرائسس ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایران کے اندر جو آئل ریزروز ہیں اس کو ٹارگٹ کرے گا. اگر ایسا ہوا تو عالمی دنیا کے اندر تیل کی قیمت جو ہے وہ مزید بڑھ جائے گی. اس کا براہ راست اثر پاکستان کی معیشت پر کیا ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, خدا نخواستہ حالات جو ہیں یقیناً مڈل ایسٹ میں حد سے زیادہ خراب ہو رہے ہیں اور ہو چکے ہیں. اور اب آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے 1-2 دن سے تیل کی قیمت میں نمایاں طور پر اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے, اور اب یہ تقریباً $73-74 فی بیرل تک پھر سے واپس آ گیا ہے. اور خطرہ اس بات کا موجود ہے کہ اگر جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر اٹیک ہوا ایران کے ڈپازٹس پر یا موومنٹ آف آئل پہ مشکلات پیش آنا شروع ہو جائیں وہاں میڈیٹرینین میں, تو اس کے نتیجے میں خدا نخواستہ تیل کی قیمت جو ہے وہ 80-85 تک پہنچ سکتی ہے. اور اس کے نتیجے میں جب آپ کی قیمت میں 5 سے کم از کم 10% اضافہ ہو جاتا ہے تو پاکستان کا جو بوجھ ہے آپ کے تیل کے امپورٹ کا وہ بڑھ جاتا ہے. $1.5 سے $2 ارب بڑھنے کا خطرہ موجود ہے, اور ہمارے پاس اس وقت مارجن بالکل نہیں ہے, اور اس سے پریشر ہمارے ریزروز پر پڑنا شروع پھر سے ہو جائے گا. مگر حفیظ پاشا صاحب, ایک طرح سے حکومت یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جی سب سے کم ترین سطح رہی ہے یہ مہنگائی کی شرح میں. انہوں نے کہا جی 6.9% کم ہو گئی ہے مہنگائی. مگر اگر آپ عام پاکستانیوں سے بات کریں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں محسوس نہیں ہو رہا کہ مہنگائی کم ہوئی ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک طرف سے حکومت جو ہے اعداد و شمار دے رہی ہے, اسٹیٹ بینک جو ہے اعداد و شمار دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ مہنگائی کی شرح کم ہوئی ہے, مگر عام لوگوں کو, پاکستانیوں کو یہ محسوس نہیں ہو رہا؟ دیکھیے, with all due respects, جو آپ کا جو کنزیومر پرائس انڈیکس کی رفتار ہے, ہم نے تو ساری زندگی ان چیزوں پر ریسرچ کی ہے. مجھے کچھ جی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں سے کوشش کی جا رہی ہے کہ افراط زر کی رفتار کو کم بتایا جائے, اور یقیناً اچھا, کمی آئی ہے, 24-25% سے کم ہوا ہے. مگر یہ کہنا کہ 6-6.5% تک افراط زر پہنچ چکا ہے وہ نامناسب ہے. اور اس میں واضح طور پر جو with all due respects جو مینیپولیشن ہوئی ہے اسٹیٹسٹکس کی. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہمارا پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو سب سے بڑا آئٹم ہوتا ہے کنزیومر پرائس انڈیکس میں, جس کا ویٹ تقریباً 20% ہے, وہ ہے ہاؤسنگ رینٹ. اب وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 1 سال سے رینٹ میں صرف 5% اضافہ ہے. اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی کے نرخ جو ہے پچھلے 1 سال میں صرف 4% اضافہ ہے. دیکھیے, یہ مذاق کے حد تک بات ہو گئی. بالکل مذاق ہے, بالکل مذاق ہے. لہٰذا مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک طرح سے پرسیپشن کریٹ کا. یقیناً کمی آئی ہے, مگر اتنی نمایاں طور پر کمی نہیں آئی, اور خطرہ ضرور موجود ہے کہ IMF کا پروگرام شروع ہونے کے بعد اگر روپے کی قدر میں پھر سے کچھ گراوٹ شروع ہو جاتی ہے, اس لیے کہ اس وقت تو آپ نے آرٹیفیشلی روپے کو کنٹرول کر رکھا ہے. دوسری طرف with all due respects again, آئل کی جو سپلائی آ رہی ہے آپ کو پتا ہے کہاں سے آ رہی ہے, غلط جگہ سے آ رہی ہے, وہ بھی رکے گا. اس طرح چیزیں اگر ہونا شروع ہو جائیں گی تو پھر خدا نخواستہ پریشر پھر سے پڑے گا. آپ کا سرکولر ڈیٹ جو ہے پاور سیکٹر میں وہ پھر سے 400-500 ارب بڑھ گیا ہے, آپ کو ریٹس بڑھانے پڑیں گے. تو لہٰذا ابھی یقیناً کچھ کمی ضرور آئی ہے, اب دیکھنا ہے کہ کب تک یہ قائم رہتی ہے, اور خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو
کہ کچھ مہینوں کے بعد وہ پھر سے سگنیفیکنٹ ڈبل ڈیجٹ پہ چلی جائے. آپ نے بڑی ایک اہم بات کہی ہے. آپ نے کہا ہے افراط زر کی جو انڈیکیٹرز ہیں ان کو مینیپولیٹ کیا گیا ہے. اگر ایسا ہوا ہے اور لگ بھی ایسا رہا ہے کہ ہوا ہے، چونکہ آپ نے جس طرح کہ بتایا کہ بجلی کی قیمتوں کے اندر تو بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، ہاؤس رینٹ کے اندر بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، تو کیا آئی ایم ایف کا جو اگلا ٹرانشے آنا ہے، جو اگلی قسط آنی ہے، وہ کہیں روک تو نہیں دی جائے گی؟ یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے اپنے نمبر جو ہیں وہ فج کیے ہوئے ہیں، پہلے آپ ان کو ٹھیک کریں تو پھر ہم آئی ایم ایف کی جو اگلی قسط ہے آپ کو دیں گے؟ یہ مسئلہ ضرور ہو سکتا ہے، مگر اس سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو اس سال کا بجٹ پیش کیا گیا، فیڈرل بجٹ، اس کے جو اعداد شمار رکھے گئے تھے وہ سراسر ان ریئلسٹک اور ان لائکلی. یہ کہنا کہ ہمارے ایف بی آر کے ریونیوز میں 40% اضافہ ہوگا اس سال، جبکہ افراط زر وہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ اتنی کم ہو گئی ہے. اور آپ کو تو حیرت ہوگی سن کے کہ روپے کی قدر میں جو مستحکم ہوا ہے روپیہ، اس کے نتیجے میں امپورٹ کی جو روپی ویلیو ہے اس میں صرف 5% سے کم اضافہ ہے. تو جب آپ کے ٹیکس بیسیس 5 سے 10% بڑھ رہے ہیں تو 40% ریونیوز میں اضافہ کیسے ہوگا؟ آپ نے اتنے بھاری ٹیکس میجرز نہیں لائے ہیں، 30% اضافہ ان سے نہیں ہوگا. اور خطرہ یہ بہت موجود ہے کہ سال کے ابھی آپ دیکھیے کہ پہلے 3 مہینے میں ہی خود گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ 250 ارب روپے تک کا شارٹ فال ہے. ہمارا اندازہ یہ ہے کہ یہ شارٹ فال 400 ارب تک جا چکا ہے. اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو سب سے اہم جو پرفارمنس کرائیٹیریا ہوتے ہیں وہ کوارٹرلی بجٹ ڈیفیسٹ ٹارگٹ ہوتا ہے، وہ میٹ کرنے میں دقت ہوگی تو اس سے پروگرام متاثر ہو سکتا ہے. آپ کا کیا خدشہ ہے کہ کیا ایک اور منی بجٹ آ سکتا ہے یا لانا پڑے گا حکومت کو؟ میں نے تو مذاق میں یہ کہا ہے اور اخبار میں بھی کوٹ ہوا ہے کل کہ کہیں میکسی بجٹ نہ لانا پڑے. ٹھیک، اہم آپ نے نقطہ اٹھایا ہے، مگر یہ جو آئی ایم ایف کی قسط آئی ہے اس کی بہت ساری کنڈیشنز ہیں، ایکسپیکٹیشنز بھی ہیں، اس کے اوپر بھی آپ سے بات کریں گے. اور عام آدمی کے لیے کیا یہ ایک اچھی خبر ہے کہ آئی ایم ایف کی قسط آ گئی ہے؟ کچھ سٹیبلٹی آئے گی اکانومی کے اندر، معیشت کے اندر کہ نہیں؟ ہم پوچھیں گے وقفے کے بعد.